تاریکی کے حاکم تاریک غاروں میں قید پھر کیسے نکل آتے ہیں، کشتی لڑکے انسانوں سے یہ متی بتیروں میں گھر بنا لیتے ہیں۔ بائبل لرننگ چینل دیکھنے سننے والوں کو خوش آمدید۔ مضمون تاریکی کے حاکم اور انسان کے دوسرے ایپیسوڈ میں آپ کا خادم پاسٹر مبارک متی آپ کی سلامتی چاہتے ہوئے دعا گو ہے کہ آپ ہمیشہ یسوع مسیح میں سلامت رہیں۔ سو میرے عزیزوں سے پیشتر کہ ہم مضمون شروع کریں، آئیے ہم دعا کریں۔ قدوس 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 رب الفاظ، شکروں کے رب، زمین و آسمان کے خدا، تیرا شکر بھلا ہے، تیری رحمت ابدی ہے، تیرا شکر تو ہمارا فدیہ دیا۔ مسیح یسوع میں ہمارے بزرگ آسمانی باپ تیرے نام کو مانگتے ہیں۔ اے خدا تعالیٰ کی اکلوتے بیٹے، ہمارے منجی نجات دہندی یسوع مسیح، خداوندوں کے خدا بادشاہوں کے بادشاہ ابن خدا، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنے لوگوں سے وعدہ کیا کہ جو کچھ میرے نام سے مانگو چاہو تمہارے لیے ہو جائے گا۔ تیرے قدوس یسوع مسیح ناصری نام سے مانگتے ہیں کہ اے میرے خدا، جتنے کلام خدا کو سنے ان سب کے ذہن و دلوں خیالوں سوچوں کو کھولیے، اور ہمارے بھی ذہن و دلوں خیالوں سوچوں کو کھولیے تاکہ ہم اچھے سے بیان کر سکیں اور وہ اچھے طریقے سے سن کر سمجھ سکیں، تاکہ اے میرے خدا وہ دوسروں کو سکھانے کے لائق ہو جائیں۔ اور اے میرے خدا، منت کرتے ہیں کہ وہ دوسروں کو سکھاتے ہوئے خدا اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے خاندان گھرانوں کے لیے برکت کا سبب بنے۔ خدا پاک رو، اس ساری خدمتگاری کے کام میں تو ہماری مدد فرما اور ہماری رہنمائی کر۔ باپ سب کوئی تیری اکلوتے بیٹے اپنے منجی نجات دہندے کے قدوس یسوع مسیح ناصری نام سے مانگتے دعا بخش دے، آمین۔ سو میرے عزیزوں، پہلے ایپیسوڈ میں ہم یہ جان چکے افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط، جس میں سے ہم نے پڑھا اس کے 6 باب کی 12ویں اور 13ویں آیت اور 11ویں آیت کے مطابق بنی نوع انسان ابلیس کی ان روحانی فوجوں سے، تاریکی کے حاکموں سے، اختیار والوں سے، حکومت والوں سے ایک کشتی لڑ رہے ہیں اور ایک جنگ کا عالم ہے، اور یہ انسان حالت جنگ میں ہے، اور یہ جنگ ہمیشہ کی زندگی کو پانے کے لیے ہے۔ جو لڑ رہے ہیں ان کے لیے بھی خطرہ ہی خطرہ ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے ساتھ دیکھیے آج کی آیت مقدسہ کہ ہم اس مضمون کو آگے شروع کرتے ہیں۔ یہودا کا عام خط، اس کا 1 باب اور اس کی آیت نمبر 36 سے ہم پڑھتے ہیں۔ اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، ان کو اس نے دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اس آیت مقدسہ کے مطابق یہ فرشتے اور یہ فرشتوں کی وہ حکومت، یہ سب ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب تو قید میں ہیں، اور یہ تاریکی ہی میں قید ہیں، اور یہ دائمی قید ہے۔ اور ایک حوالہ اور دیکھتے ہیں تاکہ پھر اس پہ ہم اچھے طریقے سے انہیں جان سکیں، اسے سیکھ سکیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے ساتھ دیکھیے 2 پطرس رسول کا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 4 آیت سے جب پڑھتے ہیں تو کلام خدا میں لکھا ہے، کیونکہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریک غاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہیں۔ تو میرے عزیزوں، یہاں بھی یہ آیت مقدسہ بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے اور ہمیں یقین دلا دیتی ہے کہ یہ
جو گناہ کرنے والے فرشتے تھے اور ابلیسی لشکر، یہ سب تاریک غاروں کے اندر، حراست کے اندر قید میں ہیں۔ سو میرے عزیزو، سوال تو یہاں یہ پیدا ہو رہا ہے، افسیوں 6 باب کی 12ویں آیت کے مطابق تو یہ لڑ رہے ہیں، اور لڑ بھی کن سے رہے ہیں؟ یہ بنی نوع انسان، بلکہ خاص کر ایمانداروں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ یہ لڑ رہے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مخصوص کیا ہے اور اپنے آپ کو نجات کے لیے تیار کر رہے ہیں، آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار کر رہے ہیں، خدا کے احکامات کو مان کر اس کے لیے چلنا چاہتے ہیں، اور ان کی خاص کر کشتی انہی سے دکھائی دیتی ہے، کیونکہ افسیوں 6 باب کی 12ویں آیت جب ہم نے پڑھی تو اس میں تو لڑائی ہے، اور 11ویں آیت میں پہلے سے انہیں آگاہ کیا گیا ہے کہ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، اور خدا ان ہی کو اپنے ہتھیار دے گا جو خدا کے ہیں۔ مضمون ایک انسان دو جنم کے اندر میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ کون خدا کے ہیں۔ جو خدا سے پیدا ہوتے ہیں وہی خدا کے ہیں، اور جتنے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ تو میرے عزیزو، تو خدا ہتھیار بھی تو ان ہی کو دے گا، اور یہ جنگ و جدل جب یہ قید کے اندر ہیں، یہ حراست کے اندر ہیں، یہ تاریکی کے اندر ہیں، یہ جہنم کے اندر ہیں، تو سوال تو یہاں پیدا ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑا سوال بنتا ہے کہ یہ کیسی تاریکی ہے، یہ کیسی قید ہے، یہ کیسی غاریں ہیں، یہ کیسی حراست ہے کہ وہ ان دونوں آیت مقدسہ کے مطابق، جو ہم نے مقدس پطرس کے دوسرے پطرس کے دوسرے خط کے دوسرے باب کی 4 آیت کے مطابق، اور یہودا کے خط کے مطابق پہلے باب کی 6 آیت کے مطابق جو ہم نے سیکھا کہ یہ تو قید ہیں۔ جب یہ قید ہیں تو پھر لڑ کون رہا ہے؟ اور اگر یہی لڑ رہے ہیں تو یہ اس حراست سے کیسے نکلتے ہیں؟ یہ اس قید سے کیسے نکلتے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ یہ تو بنی نوع انسان کے لیے، خاص کر کے ایمانداروں کے لیے لمحہ فکریہ کی طرح ہے کہ جب تک انہیں یہی نہیں معلوم ہوگا کہ یہ ایک بڑا لشکر جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کا ہے، اور روحانی فوجوں کا ہے، اور یہ آسمانی مقاموں کے اندر بھی ہیں، اور یہ حراست میں ہیں، یہ تاریکی پہ ان کی حکومت ہے، یہ تاریکی کے حکمران ہیں، اور ان سے ہم نے لڑنا ہے۔ جب تک انہیں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ یہ کس طرح اس قید سے اور کس طرح اس حراست سے نکلتے ہیں اور کس طرح سے یہ کام کرتے ہیں، تو میرے عزیزو، جب تک ہم ان سب چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے تو ہم ان سے لڑ کیسے سکتے ہیں؟ تو میرے عزیز، دیکھنے میں تو یہ بات آ رہی ہے، یہ لمحہ فکریہ بھی ہے، اور یہ یقیناً ہمارے لیے، بنی نوع انسان کے لیے ایک گمبھیر سا معاملہ اور بڑا نازک سا معاملہ ہے، کیونکہ ایک تو یہ تاریکی کے حکمران ہیں جو دکھائی نہیں دیتے، اور ان کے لیے جب ہم نے ان سے لڑنا ہے تو پہلے ان کے سارے ورک کا ہمیں جائزہ لینا پڑے گا۔ اگر ہم غالب آنا چاہتے ہیں، اگر ہم ان تاریکی کے حاکموں پہ، ان شرارت کی روحانی فوجوں سے، جن سے ایماندار، خاص کر ایماندار جنگ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، کشتی کر رہے ہیں، اور یہ خون گوشت کی کشتی نہیں، ایک تو دکھائی نہیں دیتے، دوسرا ان کا کوئی جسم نہیں، کوئی ہڈی پسلی نہیں، اور ان سے ہم نے لڑنا ہے۔ تو جب تک ہم یہ نہیں جان لیتے کہ یہ کس طریقے سے بنی نوع انسان پہ وار کرتے ہیں، اور یہ کس طرح ان تاریک غاروں سے نکلتے ہیں، اور یہ کس طریقے سے اور کیسے حربے استعمال کرتے ہیں،
بنی نوع انسان کو گمراہ کرنے کے، خدا سے دور کرنے کے۔ یہ میرے عزیزو یقیناً انسان کے لیے، خاص کر ایمانداروں کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اگر وہ چاہتے ہیں ہمیشہ کی زندگی پانا اور ان پہ غالب آنا۔ اگر مجھے معلوم ہی نہیں کہ میرا دشمن کیسے اور کہاں سے آ رہا ہے اور کب حملہ کر دے گا، اور وہ مجھے دکھائی بھی دے گا یا نہیں دے گا، تو میں کیسے اس پہ غالب آ سکتا ہوں اور کیسے اس کو پکڑ سکتا ہوں یا کس طرح اس سے لڑ سکتا ہوں جو دکھائی ہی نہیں دیتا؟ تو میرے عزیزو، ہم اس پہ کیسے غالب آئیں گے، اسے ہم مزید تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھیں گے۔ لیکن سب سے پہلے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو یسوع مسیح کے اندر قائم ہونا ہے، کیونکہ جس طرح کلام خدا میں سے ہم نے پڑھا، اسے دوبارہ غور سے اگر آپ دیکھیں یہودا کے خط کی اس آیت کو کہ یہ کیوں تاریخ گاروں میں گئے اور ان کا سبب کیا تھا، اور یہ کیوں ابلیس کے لشکر میں شریک اور شامل ہوئے۔ چھٹی آیت کو دوبارہ پڑھتے، اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا اور اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، یعنی انہیں بھی ایک خاص مقام دیا گیا تھا، اور یہ اس مقام پہ ان کے سپرد ایک حکومت کی گئی تھی اور ان کے سپرد کام تھے، یہ بھی حاکم تھے، اور زمین پہ نہیں، یہ خدا کے لشکر میں ہی تھے، اور ان کا ایک خاص مقام تھا۔ جس طرح گمراہ کے ایپیسوڈ میں نے بیان کیا ہے کہ سب سے پہلا گمراہ یہ خاص ممسو، اس کا بڑا ایک خاص مقام تھا جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے۔ ان کو خاص مقام دیے گئے تھے اور یہ حاکم تھے، لیکن انہوں نے اپنی حکومت کو قائم نہیں رکھا اور یہ پھر قائم نہیں رہے، اور جب یہ قائم نہیں رہے، یہ اکھڑے، یہ لڑکھڑائے، اور ابلیس سب سے پہلے ابلیس گمراہ ہوا، اس کے بعد یہ سب اس کے ساتھ ملے اور پھر انہیں تاریکی پہ حکمران کر دیا گیا اور ان کو تاریکی کے اندر قید کیا گیا۔ سو میرے عزیزو، اگر ہم بھی قائم نہیں رہتے تو ایک تو ہمارے خلاف یہ ابلیسی لشکر موجود ہے، یہ شرارتی روحانی فوجیں موجود ہیں، اور دوسرا خدا ہمیں چھوڑ دیتا ہے جب ہم اس کے اندر خود قائم نہیں رہتے، ہم رہنا نہیں چاہتے، اسے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے۔ سو میرے عزیزو، ایک شعر اور کہتا ہوں، اسے بڑے غور سے سنیے گا، جو آج کی عبادات میں ہو رہا ہے، جو حالات ہیں ان کے بارے میں غور سے سنیے۔ بے قیام ہیں نہیں رہتے قائم، لڑکھڑاتے ہوئے لڑ رہے ہیں جو، بے قیام ہیں نہیں رہتے قائم، لڑکھڑاتے ہوئے لڑ رہے ہیں جو، کیا آئیں گے غالب متی، کبھی آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں وہ۔ تو میرے عزیزو، یہ حال ہے آج کی عبادات کے اندر، چرچز کے اندر اور روحانی میٹنگز کے اندر یہ حال ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ اگر کسی کو کوئی شک ہو تو بے شک وہ خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے اور اس بات پہ غور کرے کہ ہم کس طرح سے عبادت کر رہے ہیں۔ یہ 2 سے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کی عبادت کا حال ہے۔ ہمیں تو جان دینے تک وفادار رہنا ہے، اور ہمیں تو جب تک ہم یسوع مسیح کے لیے شہید نہیں ہو جاتے، ہمیں لڑنا بھی ہے اور قائم بھی رہنا ہے اور یسوع مسیح کے اندر پیوست بھی رہنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ابن خدا نے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کے 15ویں باب کی 5ویں آیت کے آخری حصہ میں یہ ارشاد فرمایا، یہ حکم صادر کیا اور یہ کہا کہ تم کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ جب ہم
یسوع مسیح سے جدا ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ کوئی بھی ڈالی اپنے آپ پرورش نہیں پاتی اور خود سے نہیں بڑھتی، بلکہ جب تک وہ درخت کے اندر قائم ہے تو ہی وہ درخت ہی اسے بڑھاتا ہے، اسے تقویت دیتا ہے، اسے قوت دیتا ہے، اسے تر و تازہ رکھتا ہے، اور اس میں جب وہ قائم ہوتی ہے تو وہ بڑھتی ہے۔ لیکن یہاں جب ڈالی درخت کے اندر قائم ہی نہیں تو کیسے بڑھ سکتی ہے؟ بلکہ خدا یسوع مسیح نے تو یہ کہا کہ میرا باپ باغبان ہے، جو ڈالی مجھ میں قائم نہیں رہتی اور پھل نہیں دیتی اسے میرا باپ کاٹ دیتا ہے، اور جب خدا ہی کاٹ دے گا تو ہم کیسے ابلیس پہ غالب آئیں گے؟ اس لیے ہمارا قائم رہنا شدید بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو میرے عزیزو، یہاں 2 سے 2.5 گھنٹے کی عبادات کا جو عالم ہے میں اسے بتاتا ہوں، مشاہدہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ 2-2.5 گھنٹے کے اندر کبھی ہم نے سیل فون سننا ہے، فون آ گیا تو فون لے کر ہم باہر کو چلے گئے، کبھی ہمیں 2-2.5 گھنٹے کے اندر پیاس لگ جاتی ہے، کبھی ہم آپس میں کوئی نیا عزیز آ گیا، کوئی نیا بھائی، کوئی نئی بہن آ گئی چرچ کے اندر، اس کے ساتھ خوشگپیاں مارنے لگ پڑے، کبھی ہمیں بچوں پہ پیار آنے لگا اور لگے چومنے، حالانکہ وہ پورا ہفتہ ہمارے پاس ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہم انہیں پیار کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن چرچ کے اندر ہمیں بچوں پہ بڑا پیار آتا ہے، اور دوسروں کے بچے اٹھا کر ہم ان سے پیار کرنے لگ پڑتے ہیں، اور اس طرح ہم عبادت کے اندر قائم ہیں۔ خدا کے اندر قائم رہنا تو بڑی آگے کی بات ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم نے ان پہ غالب آنا ہے تو ہمیں قائم بھی ہونا ہوگا، اور اپنے آپ کو صحیح اور درست عبادات کر کے خدا کے لیے اپنے آپ کو مختص کرنا ہوگا، اور اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرنا ہوگا، خدا کی فرما برداری، تابع داری، دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ چلنا ہوگا، تاکہ ہم خدا میں قائم ہو کے خدا سے تقویت پائیں، قوت پائیں، زور حاصل کریں، اور خدا کے ہتھیار ہمیں ملیں۔ خدا ہتھیار انہیں ہی دے گا جو خدا کے ہیں اور اس میں قائم ہیں، اور اگر ہمارا حال یہی رہا جو میں نے بتایا ہے تو میرے عزیزو کبھی ہم غالب نہیں آئیں گے۔ اس سے آگے ہم اگلے ایپیسوڈ میں سیکھیں گے۔ خدا آپ کو بہت زیادہ برکت بخشے۔ اسی سے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ شکریہ۔